بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے اسکیبیز کے بارے میں۔ اسکیبیز ایک جلد کی بیماری ہے اور ان دنوں میں یہ بہت زیادہ اور تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس کی علامات کے بارے میں، اس کے علاج کے بارے میں اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ ہمارے جتنے بھی نرسنگ ہوم ہیں، ہمارے جو ہاسٹل وغیرہ ہیں، اس کے بعد جو ہمارے مدارس ہیں، ہمارے جو یونیورسٹیوں کے کالجز کے ہاسٹل وغیرہ ہیں، یہ جو اسکیبیز کا مرض ہے ان کے اندر بہت زیادہ پھیلتا ہے۔ جتنے بھی ہماری بورڈنگ سکول ہیں ان کے اندر یہ مرض بہت زیادہ پھیلتا ہے، کیونکہ 2 4 4 10 اور کئی ہاسٹلز، مدارس اور بہت سارے کیمپس اس طرح کے بھی ہیں جس میں 20 25 30 بچے مطلب ایک ہال کے اندر وہ رکھتے ہیں۔ اگر ایک ہال میں 25 30 بچے ہوں اور ان میں سے ایک بچہ کوئی انفیکٹڈ ہو جس کو اسکیبیز کا مسئلہ ہو، تو وہ آہستہ آہستہ جتنے بھی باقی بچے ہوتے ہیں، باقی احباب ہوتے ہیں، وہ سب کو متاثر کر دیتا ہے۔ جب وہ بچہ نرسنگ ہوم سے، کسی ہاسٹل سے، کسی مدرسے سے یا کسی کالج یونیورسٹی سے اپنے گھر جاتا ہے تو وہ گھر جا کے بھی اس وائرس کو پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ یہ جو اسکیبیز کا مائٹ ہوتا ہے یہ جلد کے نیچے گھس جاتا ہے اور بالکل چھوٹے چھوٹے مائٹ ہوتے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو جلد کے نیچے گھس جاتے ہیں اور جلد کے نیچے جا کے یہ انڈے دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایچنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، جلد کے نیچے بہت زیادہ خارش ہوتی ہے اور انسان بڑی تکلیف میں رہتا ہے۔ یہ بیماری چھوٹے اور بڑے سب کے اندر بہت ہی کامن ہے۔ اب ہم بات کریں گے یہ پھیلتی کس طرح سے ہے۔ اگر آپ کے گھر میں، آپ کی یونیورسٹی میں، آپ کے اسکول میں، آپ کے کالج میں، آپ کے مدرسے میں، آپ کے کسی نرسنگ ہوم میں اگر کسی ایک بندے کو ہے، اس کا آپ تولیہ استعمال مت کریں، اس کا بیڈ، اس کا میٹرس استعمال مت کریں، اس کا صابن استعمال مت کریں، کوشش کریں اس سے تھوڑا ایوائڈ کریں۔ یہ ایک سے دوسرے کے ساتھ جڑنے سے، ملنے سے، اس کے ساتھ سونے سے، اس کا سامان، اس کی ضرورت کی اشیاء استعمال کرنے سے پھیلتا ہے۔ کوشش کریں جس بندے کو بھی اسکیبیز کا مسئلہ ہے آپ اس کے ساتھ زیادہ اٹیچ نہ ہوں، فوری طور پہ اس کو علاج کا مشورہ دیں، فوری طور پہ اس سے الگ ہو جائیں، اس کا سامان وغیرہ سارا الگ کر دیں اگر آپ اس تکلیف سے، اس بیماری سے بچنا چاہتے ہیں۔ جس کو بھی یہ اسکیبیز کا مائٹ ہو وہ کوشش کرے اپنا فوراً علاج کروانے کی۔ یہ جو اس کا مائٹ ہے یہ جلدی مرتا نہیں ہے، جلدی جان نہیں چھوڑتا بندے کی اور بندہ بڑی تکلیف میں رہتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ جتنی جلد اس کا علاج ممکن ہے اتنی جلدی اس کا علاج کروائیں تاکہ آپ کے جو سارے بہن بھائی ہیں، آپ کی جو فیملی ہے وہ اس مصیبت میں نہ پڑے۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے، اگر آپ کے ساتھ یہ مصیبت جڑ گئی ہے تو آپ فوری طور پہ اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں یا ہم کچھ میڈیسن ریکمینڈ کریں گے، آپ ان کے استعمال سے بھی اس تکلیف سے، اس بیماری سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اسکیبیز کا پرابلم ہے آپ کوشش کریں اپنا صابن، اپنا تولیہ، اپنا بستر، اپنا میٹ، اپنے کپڑے وغیرہ اپنی فیملی سے، اپنے دوست احباب سے، اگر آپ کسی ہاسٹل میں، کسی مدرسے میں، کسی نرسنگ ہوم میں آپ کی رہائش ہے تو ان سے الگ کر لیں آپ۔ اس کے بعد کوشش کریں ڈیلی کپڑے چینج کریں، جو آپ کے کپڑے اتار کے آپ رکھتے ہیں کوشش کریں ان کو نیم گرم پانی میں آپ اچھی طرح واش کروا لیں۔ جو آپ کا بستر ہے، تولیہ ہے، آپ کا جو باقی سامان ہے، کوئی آدھا گھنٹے کے لیے اس کو دھوپ کے اندر رکھیں۔ اپنی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں تو انشاءاللہ جلدی آپ کی جان چھوڑ دے گا۔ یہ جو جراثیم ہے، یہ جو مائٹ ہے، یہ تقریباً 1.5 سے 2 مہینے لیتا ہے ٹھیک ہونے میں۔ اس کا زیادہ تر حملہ ہاتھوں کے اوپر، جو یہ ہماری جگہیں ہیں انگلیوں کے درمیان والی جگہیں، ان جگہ پہ پیروں کی انگلیوں کے درمیان میں زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو گھٹنوں کے اوپر
اور ناف کے نیچے یہ بیماری زیادہ حملہ کرتی ہے۔ خارش بہت زیادہ ہوتی ہے، ایچنگ بہت زیادہ اس سے ہوتی ہے، اور اس بیماری کی خاص نشانی دن کے ٹائم تھوڑی ایچنگ خارش کم ہوتی ہے، اور رات کو یہ تکلیف، یہ بیماری بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ یہ اس کی خاص نشانی ہے۔ یہ کوئی لا علاج مرض نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ پرابلم ہے، اب آپ کے اگر کوئی چھوٹے بہن بھائی ہیں تو ان کو اپنے ساتھ ہرگز مت سلائیں۔ اگر گھر میں ایک بندے کو ہے، 2 کو ہے، تو فوری طور پہ ان کا آپ علاج کروائیں۔ انتظار نہ کریں کہ یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ اگر انتظار کرتے رہیں گے کہ یہ خود ٹھیک ہو جائے گی، اتنے میں یہ پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ 1-2 بندوں کا آپ علاج کروا لیں گے، لیکن 10 بندوں کا علاج آپ سے نہیں ہوگا، کیونکہ ادویات، میڈیسن بہت مہنگی ہیں۔ آپ کوشش کریں، 1 کو ہے اس کا علاج کروائیں، 2 کو ہے اس کا علاج کروائیں، اس سے پہلے کہ یہ بیماری آپ کے پورے گھر کو لپیٹ میں لے لے۔ اب ہم بات کریں گے کہ اس کا علاج کس طرح ممکن ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک ہومیوپیتھک میڈیسن شیئر کروں گا، بہت زیادہ کاسٹلی، بہت زیادہ مہنگی میڈیسن نہیں ہے۔ آپ مارکیٹ سے پرچیز کریں اور اس کو استعمال کریں۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے سلفر کا۔ آپ نے سلفر 30 لینی ہے۔ سلفر 30CH ہومیوپیتھک کی ایک پوٹینسی کا نام ہے۔ آپ وہ پرچیز کریں اور اس کے 3 سے 4 قطرے صبح اور 3 سے 4 قطرے شام کو پانی میں ملا کے استعمال کریں۔ اس کے بعد ایک اور پوٹینسی آپ نے پرچیز کرنی ہے، جس کا نام ہے سورینم 30 آپ نے لینی ہے۔ اس کے بھی 3 سے 4 قطرے آپ نے صبح شام استعمال کرنے ہیں۔ اگر یہ پرابلم بچوں کو ہے، چھوٹے بچوں کو ہے، جن کی عمر 10 سال سے کم ہے، تو ان کو آپ نے 2 قطرے صبح شام استعمال کروانے ہیں۔ اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ ڈائریکٹلی میسیج کر کے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ کسی مزید رہنمائی کے لیے بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ اپنا خیال رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔